بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کے اوپر، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کی آل پر اور آپ کی اولاد پر، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کے ماں باپ، دنیا کے خوش نصیب ترین ماں باپ پر۔ کیسے ہیں آپ سب ناظرین؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کی ذات آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج یہ ویڈیو جو ہے یہ سرکار مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات مبارکہ کے ایک صحابی ہیں، یہ ان کا ایک واقعہ، تو اس کے اوپر یہ جو ہے بنائی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جب سے میں نے پڑھا تو میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ آپ سب تک یہ جو میسیج ہے یہ پہنچایا جائے۔ سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کے دروازے پر ایک صحابی جو ہے وہ حاضر ہوئے، جن کا اسم مبارک ہے حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پر۔ آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار، یہ جو ہم نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کسی بندے نے کوئی نیکی کی ہے تو کیا بروز محشر بھی اس چیز کا اجر جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہمیں عطا فرمائے گی؟ تو سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ تم بتاؤ تم نے کیا نیکی کی؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ میرے دو اونٹ تھے، تو وہ نا چرتے چرتے سامنے کوئی بستی تھی تو وہاں چلے گئے، تو میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے ایک اونٹ پہ سوار ہو کر تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بستی میں چلا گیا، تو وہاں پر میرے دو اونٹ جو ہے نا وہ چر رہے تھے، تو میں نے ان کو ڈھونڈ لیا۔ تو ڈھونڈنے کے بعد ایک وہاں پر بندہ موجود تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ دو اونٹ میرے ہیں، تو یہ وہاں سے آئے ہیں یہاں پر۔ تو اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے ہیں تو لے جاؤ بھائی۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اتنے میں نا ایک یہ اب وہ صحابی ہیں جو سرکار مدینہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں سارا واقعہ۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی دیر میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، تو مجھے وہ بندہ کہتا ہے اتنی دیر میں اس بندے نے پانی اور کچھ کھجوریں جو ہے نا وہ منگوا لیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ بتاؤ بیٹی آئی ہے یا بیٹا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابھی یہیں پہ جو ہے وہ درگور کر دوں گا میں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی اگر بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے جی ابھی اس کو جو ہے نا وہ میں دفن کر دوں گا، اور اگر بیٹا ہوا تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ میں اپنے داماد کے سامنے اپنی گردن جو ہے نا وہ جھکی ہوئی نہیں دیکھنا چاہتا، چونکہ اس وقت عربوں میں یہ چیز موجود تھی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ جو ہے وہ درگور فرما دیتے تھے، زندہ جو ہے وہ دفنا دیتے تھے اور دفن کر دیتے تھے، اور یہ چیز ان لوگوں میں عام تھی۔ یہ سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ جب کائنات میں تشریف لائے اور ہر طرف بہار جو ہے نا وہ پھیل گئی، یہ سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کا خاص فیضان تھا کہ آپ کے تشریف لاتے ہی بہت ساری چیزیں جو ہیں اللہ پاک کی ذات نے ان عربوں میں سے دور فرما دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بچی ہوئی تو میں زندہ دفن کر دوں گا۔ تو وہ صحابی جو ہیں سرکار مدینہ پاک کے حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ جاؤ پھر پتہ کرو کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا، جب وہ بوڑھا شخص جو ہے وہ اپنے اندر گیا، اس نے جا کر پتہ کیا تو اس نے کہا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ تو حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ کیا تو واقعی میں دفن کرے گا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تو دفن نہ کر، تو مجھے دے دے، تو یہ بچی جو ہے یہ میں لے جاتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچی ایسے نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں جو ہے نا یہ دو اونٹ مجھے چاہیے جو تمہارے چرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں دو اونٹ دیے۔
تو وہ کہتا ہے جی ایک اور اونٹ جس کے اوپر آپ سوار ہو کر آئے ہو یہ بھی مجھے چاہیے، 3 اونٹوں کے عوض جو ہے وہ آپ کو بچی جو ہے نا وہ دیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بندے ساتھ بھجوا دو، تو یہ ہم واپس چلے جائیں اپنے علاقے میں، تو یہ جو اونٹ ہے یہ وہ واپس لے آئیں۔ تو پھر آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 3 اونٹوں کے عوض وہ بچی جو ہے وہ میں نے لے لی اس سے۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی جو ہے وہ تھوڑی چھوٹی تھی، بڑی ہوئی تو وہ میری داڑھی سے کھیلتی تھی، وہ میرے سینے پر جو ہے نا وہ لیٹتی تھی۔ تو پھر آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثناء میں مجھے جو ہے وہ بچیوں کو پالنے کا نا مجھے اللہ پاک کی ذات نے میرے دل میں کوئی لو جگا دی، تو میں اپنے اونٹوں پہ بیٹھ کے تو ان تمام بستیوں میں جاتا جہاں پر بچیوں کو زندہ جو ہے وہ دفن کیا جاتا تھا۔ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ میں جس علاقے میں جاتا وہاں پر وہ اگر بچی ہوتی تو میں 3 اونٹوں کے عوض جو ہے وہ بچی ان سے لے لیتا۔ اور پھر آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچی لا کر تو اپنی کنیز کو دے دیتا، تو وہ کنیز جو ہے اس کی لک آفٹر کرتی اور اس کی پرورش کرتی۔ تو پھر آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حویلی میں میرے پاس اس وقت 360 بچیاں ہیں جو میں نے پالی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ پاک کی ذات جو ہے مجھے اس کا بھی اجر عطا فرمائے گی؟ تو سرکار مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار پاک کی ذات مبارکہ کا چہرہ مبارک جو ہے آپ کا رنگ مبارک بدل گیا، اور آپ کے آنسو مبارک جو ہے نا وہ آپ کی ریش مبارک کے اوپر گرنا شروع ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہی تو اللہ کی ذات پاک نے آپ کو انعام دیا ساسا، کہ اللہ کی ذات نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، یہ تو دنیا میں تمہارا حصہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور جب محشر کا دن آئے گا تو میرا اللہ جو ہے وہ خزانوں کے منہ کھول دے گا تیرے لیے کہ تو جب چاہ جو چاہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو یہ جب میں نے واقعہ پڑھا تو مجھے میرے رونگٹے جو ہیں نا وہ ایسے ہو گئے کہ یار اللہ پاک کی ذات نے اس دور میں بھی اپنے ایسے بندے جو ہیں وہ رکھے ہوئے تھے کہ جن سے میرے اللہ پاک کی ذات نے بڑے بڑے کام لیے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی حیات میں 360 بچیاں جو ہیں وہ الحمدللہ پالی ہیں اور ان کی پرورش فرمائی ہے، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطلب کے۔ تو اور اللہ پاک کی ذات جو ہے جب اللہ پاک کی ذات نے ایسے بندے کائنات میں بھجوائے ہیں تو ان سے پھر خاص کام لیا جاتا ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی بندہ بغیر مقصد کے جو ہے وہ اللہ کی ذات نے پیدا نہیں فرمایا، ہر بندے کو کسی مقصد کی خاطر پیدا فرمایا ہوا ہے۔ بس کچھ بندے جو ہیں اس مقصد کو بھلا کر تو اپنی زندگی ویسے ہی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب نے جانا، سب نے پیش ہونا، لیکن انسان کم از کم اتنا ضرور کر کے جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور وہ شرمندہ نہ ہو، اتنا کم از کم اس کائنات میں اپنے لیے ضرور کرے کہ اللہ پاک کی ذات کی بارگاہ میں جائے تو وہ شرمندگی محسوس نہ کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں خوشی سے حاضر ہو اور عرض کرے کہ یا میرے مالک آپ نے مجھے کائنات میں بھجوایا تھا اور جو آپ نے کام میرے ذمہ لگایا تھا وہ آپ ہی کی بخشی ہوئی توفیق سے میں نے وہ پورا کر دیا، تو آپ قبول فرمائیں اور آپ میری بخشش فرمائیں۔ یہ حقیقی چیز ہے، باقی اس کائنات کی ہر چیز اس کائنات میں رہ جانی ہے، کیوں یہ فانی ہے۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ جسے تم دنیا بہت کچھ تم سمجھ بیٹھے، یہ تو کھیل کود اور تماشے کی جگہ ہے، تم تو حقیقت جانتے ہی نہیں ہیں کہ حقیقت ہے کیا۔ تمام سب ناظرین کا بہت زیادہ شکریہ، اور اس واقعے سے جو چیز آپ لوگ اپنے اندر جو ہے محسوس کریں اور ایسی اچھی اور اتنے بڑے نیک عمل والے جو معاملات ہیں آپ لوگوں میں سے کسی میں بھی یہ چیز جب آ جائے تو مجھے ضرور یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں، خاص دعاؤں میں۔ اور چونکہ مجھ جیسے
بندے کو صرف اور صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک کی ذات آپ سب کی تنگ دستیوں کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو، مفلسیوں کو دور فرمائے، آپ کے قرض کو، مرض کو، درد کو دور فرمائے۔ اللہ پاک خاص فضل اور کرم نوازی والے آپ سب کے اوپر معاملات فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔